بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب نیوز کے پروگرام سب کے تجزیے کے ساتھ میں ہوں صابر بھٹی، اور آج ہمارے ساتھ اسلام آباد کے سینئر صحافی اور دانشور جناب اسلم ڈوگر صاحب ہیں. آج ہم ان سے جو پاکستان کو مختلف درپیش معاشی اور سیاسی مسائل ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے. 2.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس گورنمنٹ کو حکومت میں آئے ہوئے، اور مسلسل جب سے یہ گورنمنٹ وجود میں آئی ہے ملک کے جو معاشی اور سیاسی مسائل ہیں وہ دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اس والے سے آج ہم اسلم ڈوگر صاحب سے پوچھیں گے. ڈوگر صاحب بتائیے، یہ جو سیاسی معاملات ہیں اور اس میں آپ حکومت کی ایک طرف نہلی آ رہی ہے، دوسری طرف جو پیپلز پارٹی جو پی ڈی ایم بنی تھی اور اس میں پیپلز پارٹی نے جو اب کردار ادا کیا ہے اور پی ڈی ایم آلموسٹ ختم ہو گئی ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا اوورآل آپ کس طرح دیکھتے ہیں معاملات کو؟ جی بہت شکریہ بھٹی صاحب. سب سے پہلے تو میں اس حد پہ یا اس سطح پہ جا کر بات نہیں کروں گا کہ حکومت مکمل طور پر ناکام یا نااہل ہو گئی ہے. حکومت میرا خیال میں جس حد تک وہ ان حالات میں مشکل معاشی حالات میں کام کر سکتی تھی وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ہاں بہت ساری ان کی کمی کوتاہیاں ہیں، اور نہ ہی میں اس سطح پر جاؤں گا کہ یہ کہوں کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے. پی ڈی ایم ابھی تک موجود ہے، آفیشلی سبھی ان کے پروگرام جاری ہیں، وہ اپنے اتحاد میں موجود ہیں. ہاں ان کے اختلافات موجود ہیں. اگر آپ بات کریں کہ سینٹ کے الیکشن میں ان کا جو اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں، لیکن ان کے وائڈلی ایک ایجنڈے پر وہ ابھی تک موجود ہیں اور ان کا اتحاد برقرار ہے. جی ڈوگر صاحب، اس سے پہلے جو اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا پی ڈی ایم کا ایک فیصلہ تھا، ایک لانگ مارچ کا فیصلہ تھا، پیپلز پارٹی نے دونوں کی مخالفت کی جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات آگے بڑھے. یہ اصل میں جو بات ہے جہاں تک استعفوں کا معاملہ، تو یہ تھا کہ ان کے جو اس میں لکھا گیا تھا منشور میں، وہ سب سے یعنی آخری نقطہ تھا کہ اگر سب کچھ کرنے کے بعد نہ بھی بنا تو پھر ہم استعفے دیں گے. تو ابھی تو یعنی انہوں نے پہلا مرحلہ بھی مکمل کیا ہے، وہ بھی جلسے جلوس کر کے ہٹے ہیں. اس کے بعد یہ آنا تھا کہ یہ لانگ مارچ وغیرہ ہونا تھا، کوئی دھرنے وغیرہ ہونے تھے. اس دھرنے کے بعد بھی اگر کوئی بات نہ بنتی تو یہ استعفے آنے تھے. اب یہ بیچ میں کچھ ان کی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا کس بنیاد پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھ پڑے ہیں کہ استعفے ایک دم سے ایجنڈا نمبر 1 بن گیا ہے. حالانکہ استعفے تو آخری بات تھی کہ اس کے بعد تو پھر وہ یعنی انہوں نے ختم کرنا تھا حکومت کو. ڈاکٹر صاحب، سیاسی صحافتی حلقوں میں اور عوام میں ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی چونکہ ایک حکومت کا حصہ ہے، ایک صوبے کی حکومت، صوبہ سندھ کی حکومت ان کے پاس ہے، تو پیپلز پارٹی اس طرح کھل کر پی ڈی ایم میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا نہیں کر رہی، اور جو دوسری دیگر جماعتوں کا جو ہوتا ہے نقطہ نظر اس سے اختلاف کرتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ کیا یہ عوامی جو تاثر ہے یہ ٹھیک ہے؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی اس طرح کے انتہاؤں پر جاتی ہے. اصل میں اگر میں یہ گزارش کروں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پہلی مرتبہ ایک حقیقی اپوزیشن کرنے کا موقع ملا ہے، اور پہلی مرتبہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑنے کا ان کا ایک موقع آیا ہے. تو اس لڑائی میں کس طرح آگے بڑھنا ہے، کس طرح انہوں نے اپنے دو پیچ کھیلنے ہیں، سیاست کرنی ہے، یہ ان کے لیے ساری چیزیں نئی ہیں. کیونکہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی بیچ میں ایک منظرنامہ نیا آ جاتا تھا اور ایک ڈیل مل جاتی تھی. اب وہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی. پاکستان پیپلز پارٹی ان مراحل سے گزر چکی ہے. 80s میں یہ وہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ چکے ہیں، اور ان کا جہاں تک اگر ہم بات کریں آصف علی زرداری صاحب یا بھٹو خاندان کی، تو وہ بے شمار ان کی سفرنگ ہیں، ان کی بے شمار ان کی تکالیف ہیں، جس کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ انتہا پر نہ جائیں، کیونکہ ہم آلریڈی اتنا ذاتی نقصان اٹھا چکے ہیں. ان کے بھٹو خاندان وہاں سارا مارا جا چکا ہے. تو اب اس کے بعد اگر ان سے یہ توقع کریں کہ دوبارہ انتہا کی بات کریں تو یہ میرا خیال یہ میچورٹی کی بات ہے. اچھا، ایک طرف تو یہ جو پی ڈی ایم میں اختلافات ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے کھل کر سامنے آ رہے ہیں، دوسری طرف نون لیگ میں آپس میں جو پارٹی کے اندر اور خاص طور پر شریف فیملی میں جو تضادات ہیں، اور بہت ساری خبریں پچھلے چند دنوں میں سامنے آئیں جس میں مریم اور حمزہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ کیا یہ نون لیگ کا جو اتحاد ہے وہ حکومت اپنے خاندان کے اندر برقرار رہے گا،
یا ان میں اقتدار کی باقاعدہ جنگ ہے مریم اور حمزہ میں؟ یہ آپ کے لیے اور بہت سارے ویورز کے لیے آپ کے لیے یہ خبر ہوگی کہ یعنی جس وقت سب سے زیادہ اتفاق رائے اگر دو بندوں میں موجود ہے وہ حمزہ اور مریم کے دوران ہے. وہ یہ جو باتیں کرتے ہیں لوگ بے پرگی اڑانے کے لیے، یہ ہمارے کچھ دوست حضرات، یہ میڈیا جو اس کام کے لیے مقرر ہے، وہ یہ بے پرگی اڑاتے رہتے ہیں. حمزہ اور مریم کا جس قدر اتحاد ہے اس قدر نواز شریف اور شہباز شریف کا بھی آپس میں نہیں ہے. یہ جو پرسیپشن تھا کہ شہباز شریف ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ چلتا ہے اور نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ چلتا ہے، آگے ان کے بچوں میں مریم اور حمزہ میں بھی یہی بات ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ یہ بالکل غلط تاثر ہے. اگر آپ دیکھیں تو جتنی ہارڈ لائن اس وقت مریم نواز صاحبہ نے لی ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ ہارڈ لائنر حمزہ ہے. اور یہ وہ آ کر جو پبلک میں اگر وہ بات کرتے ہیں وہ ایک بالکل مختلف بات کرتے ہیں، جبکہ وہ اپنے اندرون خانہ ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ ان گلوز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں، بہت سارے لوگ، چونکہ آپ کا ایک مخصوص نقطہ نظر ہے آپ اور لوگ بہت سارے ہمارے دوست صاحب اس حوالے سے جانتے ہیں، یہ پی ڈی ایم تشکیل ہوئی اور مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنا دیا گیا. اب بہت ساری باتیں جو میڈیا میں آتی رہتی ہیں اور بہت سارے ہمارے جو سوشل میڈیا پروگرام کرنے والے دوست ہیں وہ بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ مولانا کو نون لیگ کی طرف سے باقاعدہ پیسے دیے گئے اور اب مولانا کا کھیل ختم ہو گیا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں دیکھیں جے یو آئی کی سیاست کو میں خود بطور ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ 80s کی دہائی میں دیکھتا رہا ہوں. جب ایم آر ڈی بنی تو اس وقت مولانا فضل الرحمان ایک ینگ نوجوان تھے. مفتی محمود صاحب کی وفات کے بعد جب جے یو آئی کی قیادت انہوں نے سنبھالی تو میں ان کو اس وقت سے دیکھ رہا ہوں اور میرا اس وقت سے ان کا یعنی سیاست کے ساتھ میرا واسطہ ہے. مولانا فضل الرحمان ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور ان پر یہ اس قسم کی پھپتیاں کسنا یا ان کو یہ جو روایت چلی ہے یا چلوائی گئی ہے کہ لوگوں کے الٹے نام لینا، لوگوں پہ کرپشن کے پیسے ایسی تیسی باتیں کرنا، یہ بالکل ایک غلط رجحان ہے. میں مولانا فضل الرحمان پر اس قسم کے الزامات یعنی میں اس وقت تک اس لیے بے بنیاد کہتا ہوں کہ وہ دنیا کے کسی فورم پر آج تک ثابت نہیں ہو سکے. نہ آپ یعنی زرداری پر کوئی چیز ثابت کر سکے ہیں، نہ فضل الرحمان پر کر سکے ہیں، نہ کسی اور پر. اب میں کہہ دوں کہ جی فلاں بٹی صاحب نے انڈیا کے ہاتھ پاکستان فروخت کر دیا ہے جی، وہ اس نے پیسے اتنے ہزار کروڑ ارب، جیسے کہ یہ اربوں روپے کی بات ہو رہی ہے، ہمارے ارب نہیں ڈالروں کی بات کرتے ہیں. ہمارے یہ نئی جو حکومت اس وقت جو حکومت ہے وہ انہوں نے ایک نئی ٹرم نکالی تھی. یہ ایک اس وقت دوسری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بدنام کرنے کا ایک طریقہ انہوں نے ڈھونڈا تھا کہ یہ جو انڈین طریقے سے ادائیگی کرنا الفاظ کی اور جو رقوم کو گنتی کو انڈین پیرائے میں وہ اتنے ہزار کروڑ ارب، یعنی جو ایک پتہ نہ چلے کہ وہ کتنے ارب، بندہ کنفیوز ہو جائے. تو یہ ایسی باتیں ہیں. میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان پر اس قسم کے بے بنیاد الزام اور اتنے ہزار کروڑ خرب ارب لگا کے وہ آپ لوگوں کو کنفیوز کریں اور بدنام کریں. میرا نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، سیاسی معاملات پہ بات ہوتی رہتی ہے. اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہوا ہے اور خاص طور پہ جو مڈل کلاس ہے اور پاکستان کا غریب طبقہ ہے وہ انتہائی بڑی ایک مشکل کا شکار ہے، وہ ہے مہنگائی. اور حکومت پہ یہ کہا جاتا ہے، پہلے تو یہ حکومت کہتی رہی کہ یہ پچھلی گورنمنٹ نے اس کو کر دیا، بیوروکریسی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. اب تو 2.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، آدھا عرصہ گزر چکا ہے گورنمنٹ کا، ابھی تک ان کو معاملات کنٹرول میں نہیں آ رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انتظامی ایشو ہے، یہ مافیاز حکومت کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، یا حکومت کی نہلی ہے کہ وہ مہنگائی پہ قابو نہیں پا رہی؟ یہ مہنگائی کا جہاں تک ایشو ہے، یہ میں اگر گزارش کروں، یہ چھوٹے موٹے لوگ ہر وقت یہ باتیں کرتے رہتے ہیں مہنگائی آ گئی. یہ ٹھیک ہے، یہ مہنگائی آ گئی ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے. یہاں کوئی بھی ہو تو اس نے آنا ہی آنا ہے. وجہ کہ پاکستان کا مجھے پیداواری ذرائع بتائیں کہ پاکستان پیدا کیا کرتا ہے، پاکستان کے وسائل کیا ہیں. آج تک ہم ایک رینٹیر سٹیٹ ہیں، ہم رینٹ کھانے والے، رینٹ سیکنگ کنٹری ہیں. جب ہمیں کوئی ملک خاص طور سے یا کوئی اتحاد غیر ملکی کرائے پر لیتا ہے تو ہمارے روزگار کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ کرایہ دار نکل جاتا ہے تو ہم یہاں غربت اور مہنگائی اور اس قسم کے رونے لگتے ہیں. آج تک پاکستان میں کبھی ایک سسٹینیبل
جو ایک معاشی اس کی منصوبہ بندی نہیں کی گئی، اور یہ مسئلہ قیام پاکستان سے پہلے کا بھی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ ایک اپنا ڈاکومنٹ دکھا دے جو قائد اعظم صاحب جس کی سربراہ تھے، کہ جو انہوں نے کوئی منصوبہ بنا کے پیش کیا ہو کہ یہ نئی ریاست بنانے لگے ہیں، اس کے پاس یہ منصوبہ ہے اور یہ ایسے چلے گا۔ یہ اس وقت تو زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگا کے پاکستان بنا دیا، اور اس کے بعد آج تک کوئی ایک سسٹینیبل، کوئی قابل عمل منصوبہ ہم نے پیش نہیں کیا، اور اگر کوئی کسی نے کاغذ پہ بنا کے پیش بھی کیا تو اگلے 1-2 سال 4 سال یعنی جتنا بھی کوئی وقت لگتا ہے اس کے بعد اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، عمران خان ان کے جو لیڈر ہیں، وہ 2 باتوں کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری دوبارہ چل پڑی ہے، جو ان کا کہنا ہے کہ پچھلی حکومت میں بالکل بند ہو گئی تھی اور لومیں بند ہو گئی تھیں، اور دوسرا ہاؤسنگ سیکٹر میں انہوں نے جو انسینٹیوز دیے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے عوام کو کوئی ریلیف ملے گا؟ دیکھیں جی، جہاں تک ٹیکسٹائل کی بات ہے، یہ کسی حد تک درست ہے کہ ٹیکسٹائل کو ریوائول کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، اور ہاؤسنگ سیکٹر میں ابھی تک نعرے بازی اور گفتگو کی حد تک تو بالکل حکومت کے دعوے اور ان کے وعدے اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن عملی طور پر ایک زیرو کام ہوا ہے، زیرو۔ یہ یعنی جس طرح میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹے دعووں اور وعدوں پر آئی گئی تھی، کہ یعنی آپ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ایسے دعوے بھی سنے ہوں گے کہ دعا کرنا کیکڑا سے اتنی گیس نکل آئے گی کہ سارے قرضے اتر جائیں گے، یا جیسے ان کے وزراء کہ جی اتنے 1000 کروڑ خرب ارب پڑے ہیں اور رات کو جائیں گے، صبح ان کے منہ پر ماریں گے، اس کے منہ پر ماریں گے۔ اس قسم کی بے بنیاد چیزیں ہیں جن کا نہ کوئی پریکٹیکلی کوئی حیثیت ہے، نہ ان کی حقیقت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ نون لیگ کے رہنماؤں کی طرف سے اور سابقہ جو وزراء ہیں نون لیگ حکومت میں، ان کی طرف سے یہ جو الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ نا تجربہ کار ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ نا تجربہ کاری کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کچھ اور مسائل ہیں؟ نا تجربہ کاری اور بدنیتی، یہ دونوں باتیں بیک وقت موجود ہیں، کیونکہ جس طریقے سے اس سلیکٹڈ سیٹ اپ کو لایا گیا تھا، انہوں نے اس میں انویسٹمنٹ بھی کی تھی کئی لوگوں نے، تو جب وہ انویسٹمنٹ اپنی اب نکالنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ چینی والا جو ہے وہ اب کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح پیٹرولیم والے، اسی طرح ہمارے اسٹاک ایکسچینج والے، یہ سارے کے سارے مافیاز اکٹھے ہو گئے اس کو سیٹ اپ کو لے کے آئے تھے، اس سلیکٹڈ سیٹ اپ کو، اور یہ مافیا دوسروں کو کہتے تھے، حالانکہ مافیا سارے کا سارا ان کے ساتھ تھا، اور یہ سیٹ اپ لانے میں مافیاز تھے، اور یہ نااہلی نہیں ہے، یہ بدنیتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ سیاسی معاشی اور دوسری باتیں چلتی رہتی ہیں، میں ایک اکیڈمک آپ سے اس حوالے سے بات کروں گا، کیا ہم کوئی ایسا نظام بنا سکتے ہیں جس میں ایک سسٹینیبل نیشنل نریٹو ہم بنا سکیں، اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں اور تمام جو متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہم اعتماد میں لے سکیں، اور اس کے لیے ہمیں کن کن شعبوں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کن کن شعبوں میں ہم ایسے ہیں جن میں ایک آپ قومی اپنا لاہ عمل بنا لیں تاکہ اس پہ ہم چل سکیں، اور وہ کسی بھی حکومت کے آنے سے، وہ حکومت کس طرح کسی پارٹی کی بھی ہو یا کوئی پارٹی ادر دین پارٹی ہو، کوئی قومی حکومت ہو یا کوئی آمر آ جائے، تو ان معاملات کو نہ چھڑا جائے اور اس سے عوام کو ریلیف مل سکے؟ جی، جہاں تک میں اولین بات میں یہاں سے شروع کروں گا، یہ جو ایک لفظ سٹیک ہولڈر لایا جاتا ہے، کوئی سٹیک ہولڈر نہیں ہے، کوئی ادارہ شدارہ، کوئی سٹیک ہولڈر نہیں ہے، یہ سب ایک طرح سے اسی نیریٹو کو مضبوط کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ سٹیک ہولڈر کون ہے؟ پاکستان کے عوام، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز ان کی نمائندگی کرتے ہیں پاکستان کے عوام کی، اور اگر کوئی ادارے کیا ہوتے ہیں؟ وہ ملازم ہیں پاکستان کے عوام کے، ان کی ہڈیاں نوچ کر ان کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ اگر آپ عدلیہ کہتے ہیں، عدلیہ تنخواہ لیتی ہے۔ اگر آپ فوج کہتے ہیں، فوج تنخواہ لیتی ہے۔ اگر آپ یعنی بیوروکریسی کو کہتے ہیں، بیوروکریسی تنخواہ لیتی ہے۔ وہ ہڈیاں نوچ کے لوگوں کی کھاتے ہیں، وہ کس کی طرح سٹیک ہولڈر ہو گئے؟ ان کا کیا مقصد ہے؟ پاکستان کے عوام کی ول کو ریفلیکٹ کرتی ہے پارلیمنٹ ہی اصل میں جس دن مضبوط ہو گئی تو پاکستان کے یہ جو قومی بیانیہ اگر کوئی تشکیل پانا ہے تو یہ پارلیمنٹ میں پائے گا۔
یہ جب تک یہ اس طرح کی یہ فضول بحثیں اکیڈمک اگر بحث کرنی ہے تو پاکستان کے جتنے بڑے مسائل ہیں، پاکستان کا مسئلہ ہے معیشت، پاکستان کا مسئلہ ہے اتنی بڑی ان ٹرینڈ آبادی، ان ایجوکیٹڈ آبادی، اور پاکستان کے اتنے بڑے جو ان ایجوکیٹڈ لوگ جن کو گمراہ آلریڈی کیا جا چکا ہے، اور فردر وہ دے آر پرون ٹو بی ڈیریلڈ اور یا مس لیڈ. تو ان کو جب آپ یعنی کوئی رستہ دینا ہے تو یہ پاکستان کے عوام کے چنے ہوئے نمائندوں نے ہی دینا ہے. یہ کوئی یہ بات کرنا کہ یہ وہ اسٹیک ہولڈر کوئی نہیں ہے. یہ جب تک پارلیمنٹ، میں یہ نہیں کہتا کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی اس کو لیڈ کر دے، چاہے ایک کرے چاہے ساری کریں، چاہے چھوٹی مل کے بڑی مل کے، جو بھی اس کی کوئی شکل بنتی ہے، یہ پارلیمنٹ کی ہی ایک فورم ہے جہاں آ کے یہ بحث ہو کہ پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں کیا، ان کا حل کیا ہے. یہ اس کی سسٹینیبل ہے اور اسی نے پرماننٹ رہنا ہے. اگر کوئی کہے، کوئی ادارہ بیٹھ کے یا کوئی عدلیہ لکھ دے، کوئی جج لکھ دے یا کوئی جرنیل لکھ دے یا کوئی جرنلسٹ لکھ دے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان کے عوام ہی کر کے دیں گے، اور یہ پاکستان کے عوام کے نمائندے یہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اور وہ ان کا فورم پارلیمنٹ. ناظرین، آج ہم جناب اسلم ڈوگر صاحب جو بڑے معروف جرنلسٹ اور دانشور ہیں، آج انہوں نے ہمیں موقع دیا، ہم ان کے ڈیرے پر آئے، ان سے گفتگو کی اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آپ نے سنا، وہ بڑی میچور ایک ان کا نقطہ نظر ہے، اس والے سے ہم نے بات کی. سب نیوز کو دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.